على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هما مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فلما اقتلنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمع بيده اليمنى إلى السماء وقال
اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته إلهي آمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے ظہور آقا امام زمانہ باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عاشور کا سورج کہہ دے گا خاموش کنارہ کہہ دے گا عاشور کا سورج کہہ دے گا خاموش کنارہ کہہ دے گا جو بات کے اصغر کہہ نہ سکے بہتا ہوا دریا کہہ دے گا کس طرح جوانی خاک ہوئی لیلا کا کلیجہ کہہ دے گا بہتے ہوئے آنسو کہہ دیں گے اترا ہوا چہرہ کہہ دے گا احمد کی نواسی کا عالم اٹھتا ہوا پردہ کہہ دے گا کس طرح چھنی سر سے چادر کس طرح چھنی سر سے چادر جلتا ہوا خیمہ کہہ دے گا کس طرح گئے اصغر رن میں آباد ہوئی کیوں کر تربت کس طرح گئے اصغر رن میں آباد ہوئی کیوں کر تربت بانوں کی اداسی کہہ دے گی اجڑا ہوا جھولا
اکبر کی اجل آئی پہلے یا بھرچی کا پھل نکلا پہلے. اکبر کی اجل آئی پہلے یا برچھی کا پھل نکلا پہلے. شبیر کی قسمت کہہ دے گی اکبر کا کلیجہ کہہ دے گا. عاشور کا سورج کہہ دے گا. خاموش کنارہ کہہ دے گا. امت کے لیے اصغر آئے پانی نہ ملا پیاس سے ہی گئے. چپ ہو گے اگر ننھی سی لہد اجڑا ہوا جھولا کہہ دے گا. شادی سے غرض شادی کب تھی یہ در سے وفا تھا دنیا کو. شادی سے غرض شادی کب تھی یہ در سے وفا تھا دنیا کو. کچھ دیر کا بھولا کہہ دے گا اجڑا ہوا صحرا کہہ دے گا. جو بات کے اصغر کہہ نہ سکے بہتا ہوا دریا کہہ دے گا. بس علامتی امام زمانہ و ظہور جلد امام زمانہ بآواز بلند سر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. اے باد سپا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ. اے باد سپا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ. اس چھوٹی سی سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے. اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے. خود اپنی لہو میں کوئی بچی نہ نہائے.
रही तुम भी तो आए, मैं बन गई हूँ वादे असर लाइनों का निशाना, प्यासी है सकीना ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता था लाई दूंगा मैं फौजों को पिला कर, जब शिमर कहीं कर चुका सैराब ये लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी जमीन पर, तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। एक जाम हुआ शाम गरीबा में मयसर, वो कूज़ा में रख आई थी असगर की लहद पर, था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा दिलबर, शर्मिंदा में हो जाती चचा प्यास बुझा कर, अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकीना ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। जिस रोज से असगर को मिला बाबा का सीना, उस रोज से अम्मू नहीं सो पाई सकीना, इस हाल में मैं जाऊंगी किस तरह मदीना, आ जाए मुझे मौत है किस कम का न जीना, जागी हूँ बहुत आके चचा मुझको सुलाना, प्यासी है सकीना ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। घर लौट के जाता है हर एक शाम परिंदा, किस्मत में लिखी है मेरे जिंदा का अंधेरा, कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे, लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से, होगा न मयसर मुझे घर लौट के जाना, प्यासी है सकीना ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजो। खुदा का उजाला मोहम्मद, चरागे खुदा का उजाला मोहम्मद, चरागे खुदा का उजाला मोहम्मद, ये मजलिस तुम्हारे
مصمودی امام زمان بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين. سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه وأرواح العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم العطشان غريب بكربلاء. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات عنایت فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کنیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس خداوند عالم کے لیے، اس معبود حقیقی کے لیے جو خود محمود ہے اور جس نے محمد کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو خود اعلیٰ ہے اور جس نے علی مرتضیٰ کو امیر المومنین قرار دیا، جو خود فاطر السماوات والارض ہے اور اس نے فاطمۃ الزہرا کو سیدۃ نساء العالمین قرار دیا، جو خود محسن اور قدیم الاحسان ہے اور اس نے فرزندان زہرا کو یعنی امام حسن اور امام حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ بنا دیا. صلوات بھیجتے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند عالم اپنے قرآن کریم میں اس آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں آسانی میں بھی اور مشکلات میں بھی انفاق کیا کرتے ہیں، خرچ کیا کرتے ہیں اور اپنے غیظ و غضب پر قابو پا لیتے ہیں اور لوگوں کو درگزر کر دیا کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، انہیں بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. عزیزان محترم، خداوند عالم نے اس تمام کائنات میں جتنی مخلوقات کو خلق فرمایا، جتنی مخلوقات کو بنایا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کسی نہ کسی مصلحت اور حکمت کے تحت انہیں پیدا کیا. خداوند عالم کی ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن دیگر جتنے پرند چرند جانور حیوانات جتنے خداوند عالم نے خلق فرمائے، اس میں انسان کے لیے درس رکھا، انسان کے لیے سبق رکھا کہ انسان جو ہے ان سے عبرت حاصل کر سکے. انہی تمام مخلوقات میں سے، انہی تمام حیوانات میں سے اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے اونٹ، جسے ہم کیمل کہتے ہیں انگلش میں اونٹ. اگر آپ اونٹ کی بناوٹ پر ایک نظر کریں تو اونٹ جو ہے وہ کہاں کا حیوان ہے، کہاں کا جانور ہے؟ ریگستان کا. ریگستانی جہاز کہا جاتا ہے اسے صحرائی جہاز کہا جاتا ہے. تو اونٹ ریگستان میں صحراؤں میں رہتا ہے، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ صحرا میں کافی شدت کی گرمی ہوا کرتی ہے. خداوند عالم نے جس طرح سے اونٹ کی بناوٹ کو رکھا ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ اونٹ کے اندر جو RBCs ہوتے ہیں، یعنی جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، ہر جاندار شے کے اندر جو ہے خداوند عالم نے RBCs WBCs یہ رکھا ہے. تو RBCs جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، ان کی بناوٹ اس طرح سے خداوند عالم نے رکھی ہے کہ اس شدت کی گرمی میں وہ اپنے آپ کو دھوپ کی تپش سے محفوظ کر سکیں. اگر ہم ان کی بھووں کی طرف نظر کرتے ہیں تو خداوند عالم نے ان کو جو ہے ایک جوڑے بھوے دی ہیں. نہیں، ہمارے ایک جوڑا اس طریقے سے نہیں، لیکن ہر طرف دونوں طرف جو ہے ایک ایک جوڑے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوے دی ہیں. اور یہ کس لیے عطا کی ہیں؟ اس لیے کہ یہ جانور جو ہے ریت میں سفر کرتا ہے، لہٰذا جب اڑتی ہوئی ریت اس کے اوپر گرتی ہے تو اس طریقے سے وہ اپنے بھووں کی مدد سے جو ہے اپنی آنکھوں تک اس ریت کو پہنچنے نہیں دیتا. اسی طرح سے خداوند عالم نے اس کو 3 پیوٹے دیے ہیں، یعنی 3 جو آئیلٹس جو ہماری ہوتی ہیں اسے 3 پیوٹے دیے ہیں کہ ایک پیوٹا جو ہے وہ اپنے آپ کو، اگر بہت زیادہ ریت اڑ رہی ہوگی تو وہ اپنے آپ کو بند کر لے گا تاکہ وہ ریت اندر نہ جا سکے. اور دوسرا پیوٹا اس لیے کہ کبھی کبھی اگر بہت زیادہ ریت نہیں جا رہی، ہم بھی کہیں باہر جاتے ہیں، کبھی دھول اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتی ہے اور ہماری آنکھوں میں جا بیٹھتی ہے، تب ہم کو جو ہے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. ہماری یہ جو آنکھوں کے پیوٹے ہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے کہ وہ دھول اور مٹی کو اندر جانے سے روک سکے، لیکن اس کا جو درمیانی پیوٹا ہوتا ہے وہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے.
یعنی کہ باقاعدہ اس کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے تو وہ اگر بند بھی کر لیتا ہے اپنا ایک پیوٹا تو یہ جو درمیانی جو پیوٹا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. وہ وہاں پر اندھا یا نابینا نہیں ہو جاتا اگر وہ اپنے پیوٹے کو بند کر لے. اور ایک پیوٹا جو ہے تمام دھول کو، تمام گرد و غبار کو، تمام ریت کو صاف کرنے کے کام آتا ہے. تو اس طرح سے خداوند عالم نے اونٹ کو بنایا ہے. اگر آپ اس کی زبان اور اس کے ہونٹ کی طرف نظر کریں تو کافی چوڑے اس کے ہونٹ آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کی زبان بھی کافی سخت ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ ریگستان میں کس طرح کے درخت پیدا ہوا کرتے ہیں جو کانٹے دار ہوا کرتے ہیں، کیکٹس، اس طرح کی چیزیں جس میں کانٹے ہوا کرتے ہیں. لہٰذا جب وہ کھائے تو وہ کانٹے اسے اذیت نہ دے بلکہ وہ انہیں چبا سکے اور باقاعدہ انہیں چبا کے جو ہے تناول کر سکے. اس طرح سے خداوند عالم نے اس کی بناوٹ کو رکھا ہے. اب اس کے آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کوہان دے رکھی ہے، ایک کوب اس کا دے رکھا ہے، یعنی اس کا ہمپ جو ہوتا ہے کیمل کا. اس ہمپ میں کیا ہوتا ہے، اس کوہان میں کیا ہوتا ہے، یہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ اسے کبھی کبھی جو ہے پانی نصیب نہیں ہوتا. وہ 60 دن یعنی لگاتار 2 مہینہ وہ بغیر پانی کے جی سکتا ہے. یہ خداوند عالم نے اسے طاقت دی ہے، 2 مہینہ لگاتار بغیر پانی کے جی سکتا ہے. اور کیوں جی سکتا ہے؟ اسی طریقے سے وہ ایک مرتبہ میں یعنی ایک مرتبہ اپنے آپ کو سیراب کرنا چاہے، چونکہ اونٹ جانتا ہے کہ ریگستانی جانور ہے لہٰذا اسے پانی نصیب نہیں ہوگا. اگر ایک مرتبہ اسے کوئی حوض نصیب ہوتا ہے تو اس حوض میں سے وہ میکسیمم کیپیسٹی 200 لیٹر ایک ٹائم میں جو ہے ایک وقت میں جو ہے وہ پی سکتا ہے. جب اتنا سب کچھ کھا لیتا ہے اور اتنا پانی پی لیتا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے چربی بن کر اس کے کوہان میں سٹور ہو جاتا ہے، ذخیرہ ہو جاتا ہے. اور جب گرمی کے مہینے آتے ہیں ان مہینوں میں یہی چربی جو ہے پگھل کر پانی میں بدلتی ہے، اور جو ڈی ہائیڈریشن سے مرنے کی نوبت آ رہی ہوتی ہے وہ پانی کی وجہ سے جو ہے وہ مرنے سے بچ جاتا ہے، اس کا انتقال ہونے سے بچ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر اس کے پاؤں پر نظر کریں تو اس کے پاؤں جو ہے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت ہی دبلے سے ہوا کرتے ہیں، بہت ہی تھن ہوا کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں انسان کو، دیکھیے فیٹ جو ہے، جو چربی ہوتی ہے انسان کے اندر پوری ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے. سر سے پیر تک جو ہے آپ کو فیٹ نظر آئے گا، صحیح طریقے سے جو ہے اس کا ڈسٹریبیوشن ہے. لیکن اونٹ کا ایسا نہیں ہے، صرف اس کا جو اوپر کا بدن ہے صرف اس کے اندر جو ہے کافی فیٹ ہے، اور وہ چربی بھی کہاں سٹور ہو رہی ہے، اس کے کوہان میں سٹور ہو رہی ہے، ذخیرہ ہو رہی ہے. لیکن پاؤں بڑے دبلے پتلے سے بالکل ہڈیاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شدت کی گرمی ہوتی اور وہ چربی پگھلنا شروع ہوتی تو اس چربی کے پگھلنے سے، اگر اس کے پیروں میں بھی چربی ہوتی تو اس کے پگھلنے سے جو ہے وہ انتقال کر جاتا، اس گرمی کو برداشت نہیں کرتا اس کے جو چربی پگھل رہی ہوتی. لہٰذا خداوند عالم نے اسے جو ہے دبلے پتلے پاؤں پر کھڑا رکھا ہے. عزیزان محترم، بولنے کے لیے تو ہر مخلوق کے بارے میں بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. یہ جو ریگستانی جہاز ہے، جو صحراؤں میں سفر کرنے والا جانور ہے، کبھی کبھی جب بہت ریت اڑتی ہے تب بھی جو ہے یہ اپنا راستہ نہیں بھٹکتا، تب بھی وہ جو ہے اپنے مالک کو، اپنے تمام مال کو، اموال کو جو ہے صحیح جگہ پر، صحیح منزل پر پہنچا دیتا ہے. لیکن جب کبھی سینڈ سٹارمز آتے ہیں، جو ریت کے بھونڈر چلتے ہیں باقاعدہ، تو اس وقت میں کبھی کبھی یہ جانور بھی، یہ اللہ کی اتنی عظیم مخلوق بھی اپنا راستہ بھٹک جاتی ہے. اسے اگر کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اپنا راستہ بھٹک جائے گا. اس بہترین جانور کی خلقت کی طرف، کیونکہ یہ اتنا عظیم جانور تھا، خود خداوند عالم نے قرآن کریم میں ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے اونٹ کی طرف نظر نہیں کی کہ ہم نے اسے کیسے خلق فرمایا. یعنی یہ اتنا عظیم جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس کی طرف دلا رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی کبھی جب ریت کے بھونڈر چلتے ہیں تب یہ بھی اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے. اب عربوں نے اس کا حل کیا نکالا؟ عربوں نے اس کا حل یہ نکالا
کہ چونکہ تاریک رات میں جب اس کو دکھائی نہ دے یا پھر ریت کے بھونڈر کی وجہ سے جب ریت اتنی زیادہ اڑ رہی ہو اور اس کی بینائی یعنی اس کے پیوٹے اس کام کے لائق نہ رہیں کہ وہ اس ریت سے اس کو بچا سکیں، تو ایسے میں ان عربوں نے ریگستانوں میں جگہ جگہ پر درختوں پر چراغ لگا دیے تاکہ اس بھونڈر کے دوران بھی یہ اونٹ اپنا راستہ بھٹک نہ سکے۔ چراغ کو عربی میں مصباح کہا جاتا ہے، اور انہوں نے جب ان چراغوں کو لگایا جگہ جگہ پر درختوں پر تو انہیں چراغ ہدایت کا نام دیا، یعنی مصباح و خدا کا نام دیا۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر پر تشریف فرما تھے، اتنے میں ان کے ایک صحابی ابی ابن کعب جو ہے وہاں آئے، بارگاہ رسالت میں آ کر انہیں سلام کیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ اتنے میں امام حسین جس کی سن مبارک اس وقت 3 سال رہی ہوگی، وہ وہاں پر جو ہے دوڑتے ہوئے اپنے نانا سے آ کر لپٹ گئے، اور جیسے ہی رسول اللہ نے امام حسین کو دیکھا تو فوراً فرمانے لگے، مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، اے میرے لال، اے ابا عبداللہ، تمہارا استقبال کرتا ہوں، تم آسمانوں اور زمین کی زینت ہو۔ وہاں بیٹھے صحابی ابی ابن کعب نے ایک مرتبہ رسول کے اس جملے پر جو اعتراض کرنا چاہا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے سوا بھی کوئی آسمانوں اور زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ تب رسول فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے مجھے معراج پر لے آیا، جب خداوند عالم مجھے معراج پر لے آیا تو اس وقت میں جب عرش کے قریب گیا تو میں نے ساق عرش پر ایک نقش تحریر دیکھا، اور جب اس کی طرف توجہ دی اور اس کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ صلوات بھیج دیں۔ عزاداران محترم، آج 7 سفر ہے، اور 7 سفر ولادت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آج کا دن جمعے کا دن ہے، امام زمان سے منسوب ہے، اور 7 سفر کی ایک اور تاریخ جہاں یہاں پر بر صغیر کو چھوڑ کر ہر جگہ 7 سفر منائی جاتی ہے، شہادت امام حسن مجتبی کے نام سے امام کی شہادت 7 سفر کو منائی جاتی ہے۔ کتنی تاریخیں ایک ساتھ میں جڑ گئیں آج کے روز۔ 7 سفر کاظم اہل بیت جو اپنے غصے پر ضبط کیا کرتے تھے، جنہیں باب الحوائج کا لقب ملا۔ باب الحوائج کے لقب سے فقط 3 ہستیوں کو نوازا گیا۔ ایک حضرت عباس علمدار لشکر حسین، دوسرا حضرت علی اصغر وہ 6 ماہہ جو کہ کربلا میں امام کے ہاتھوں پر شہید ہو گئے، اور تیسرا کاظم اہل بیت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ایک صلوات۔ اور ان کو کاظم لقب سے بھی اس لیے نوازا کہ ظالموں کی طرف سے بھی ان کے اوپر جو شر طاری رہتا تھا، جو اذیت وہ دیا کرتے تھے، وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھا کرتے تھے اور پی جایا کرتے تھے۔ امام کا ایک اور لقب ہے عبد الصالح، اور اکثر زیارتوں میں جو ہے انہیں اس لقب سے بلایا جاتا ہے، عبد الصالح۔ اتنی نیکی کی اپنی زندگی میں، لیکن
جب ان کا انتقال ہوا، جب شہادت ہوئی، تو اتنی پردرد یہ شہادت تھی کہ جسر بغداد پر، بغداد کے پل پر جو ہے ان کے جسم نازنی کو جو ہے پھینک دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ تو رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، یہ رافضیوں کے امام کی لاش ہے۔ عزیزان محترم، تمام شیعہ، حتیٰ کہ تمام مسلمان امام کو باب الحوائج جانتے ہیں، اور ان کی قبر پر جا کر اپنی حاجتوں کو پیش کیا کرتے ہیں، ان کے تفضل سے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو اہل سنت کے علماء ہیں، جو حنبلی شیخ ہیں، احمد ابن حنبل، جو حنبلی فرقہ ہے ان کے درمیان، ان کے وہ شیخ لکھتے ہیں جب بھی کوئی مجھے مسئلہ درپیش آتا تھا اور میں پریشان ہو جایا کرتا تھا اور مجھے اس کا حل سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو میں باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر کی قبر مبارک پر چلا جاتا اور ان سے توسل کیا کرتا۔ یعنی اہل سنت صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ یہ اہل سنت کے علماء بھی امام سے، فرزند رسول سے جو ہے توسل کیا کرتے تھے اور اپنی مرادوں کو پا لیا کرتے تھے۔ امام شافعی، جو شافعی مذہب کے مسلک کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ابن جعفر کی قبر ایک مجرب مقام ہے اور یہاں پر تمام حاجتیں پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ یعنی کم از کم ان کے دو مذہب کے علماء اور بانی جو ہے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ امام موسیٰ ابن جعفر کی قبر مبارک جو ہے وہاں پر حاجت روائی ہوتی ہے، وہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ خطیب بغدادی یہ بھی جو ہے ایک اہل سنت کے عالم ہیں، اور انہوں نے جو ہے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عورت تھی، وہ ذہنی توازن جو ہے اس کا بگڑ چکا تھا، بہت پریشان ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ اسے خبر ملی کہ اس کے بیٹے کو کسی جرم میں قید کر دیا گیا ہے، اسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ اتنی پریشان ہوئی کہ حیران و پریشانی کے عالم میں وہ امام موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف دوڑنے لگی۔ راستے میں اسے ایک شقی ملا، اس شقی نے جب سوال کیا کہ تو کہاں جا رہی ہے، تو خاتون کہتی ہے کہ میں اپنے مولا سے، میں فرزند رسول سے اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا کرنے جا رہی ہوں، ان سے توسل کرنے جا رہی ہوں۔ وہ شقی کہتا ہے کون سا مولا، کون سا امام، وہ تو مر چکے ہیں، یہ تو ان کی قبر ہے، ان کا جنازہ تو دفنا دیا جا چکا ہے۔ یہ عورت، اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جیسے ہی قبر موسیٰ کاظم پر پہنچی وہ پھر کہنے لگی کہ اے مولا، اے فرزند رسول، میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، میرے بیٹے کو جو ہے بے خطا حراست میں لے لیا گیا ہے، میں آپ سے یہاں پر سوالی بن کر آپ کو آپ کا واسطہ دیتی ہوں کہ میرے بیٹے کو رہائی دلا دیں۔ ابھی اس کی دعا یہ پوری نہ ہو پائی تھی کہ اسے خبر ملی کہ تیرا بیٹا جو ہے صحیح سلامت گھر واپس لوٹ چکا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ یہی وہ فرزند رسول ہیں۔ ایک مرتبہ بشر حافی کے گھر کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ بشر حافی کون تھا؟ بہت زیادہ دولت مند شخص تھا، لیکن گانے کا، موسیقی کا بڑا شوق رکھتا تھا، اور زنا بھی اس نے انجام دی تھی۔ اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا تھا۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی امام کا وہاں سے گزر ہوا، اس کی جو کنیز تھی وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے گھر کے باہر آئی۔ جیسے ہی وہ گھر کے باہر آئی، امام نے اس سے سوال کیا کہ تیرا مالک آزاد ہے یا غلام؟ وہ کہتی ہے کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے مالک ہیں، یقیناً وہ آزاد ہیں۔ امام نے ایک جملہ کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ امام نے کہا ہاں واقعی وہ آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا۔ جب یہ اندر گئی تو مالک نے سوال کیا کہ اے کنیز، تجھے اتنی دیر کیوں لگ گئی، کوڑا پھینکنے گئی تھی، اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ وہ کہتی ہے کہ باہر
موسیٰ ابن جعفر سے ملاقات ہو گئی، فرزند رسول سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہتا ہے اچھا کیا انہوں نے میرے لیے کوئی پیغام بھجوایا؟ وہ کہتی ہے پیغام تو نہیں بھجوایا، لیکن مجھ سے سوال کیا۔ جب میں نے بتایا کہ آپ آزاد ہیں تو امام نے فرمایا کہ واقعی تیرا مالک آزاد ہے، اگر وہ غلام ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا۔ جیسے ہی بشر نے یہ الفاظ سنے، یہ جملہ سنا، فوراً اپنے سر کو زمین پر مارا اور ننگے پاؤں، برہنہ پاؤں جو ہے وہ گھر سے دوڑتا ہوا امام کے حضور میں پہنچا، اور امام کے حضور میں پہنچ کر جو ہے معافی مانگنے لگا۔ اے مولا، آپ نے صحیح فرمایا کہ میں اپنے آپ کو خداوند عالم سے آزاد سمجھتا رہا، اگر اپنے آپ کو خداوند عالم کی غلامی میں دیتا تو اس طرح کی حرکتیں نہ کر رہا ہوتا، مولا مجھے معاف کریں۔ امام نے اسے معاف کیا، اور اس شخص نے اپنے گھر سے جتنی چیزیں تھی، بڑا دولت مند شخص تھا، جتنی چیزیں تھی سب کچھ راہ خدا میں دے دی، حتیٰ کہ یہ نوبت آئی کہ اس کے تن پر جو لباس تھا وہ بھی اس نے اتار کر جو ہے دے دیا راہ خدا میں۔ اور جب لوگ اس سے ملاقات کے لیے آتے تو شرم کے ماری یہ دروازہ نہ کھولتا، اور کہ جب اس سے اصرار بڑھا تو اس نے بتایا کہ چونکہ میں نے جو ہے حرام طریقے میں اپنی زندگی گزاری، لہٰذا میں ازالہ کرنا چاہتا تھا، اور اس ازالے کے لیے یہ کافی نہ تھا کہ میں اپنی جتنی دولت ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کر دوں اور اسے خرچ کر دوں، پس میں نے اپنے تن پر جو لباس تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جب امام کو یہ خبر ہوئی تو امام نے فرمایا اے بشر، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری توبہ قبول ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے لباس بھجوائے تاکہ وہ اسے زیبتن کر سکے۔ عزاداران محترم، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا یہ معصومین نے ہمیں بارہا بتایا۔ کئی روایتیں جو ہے اس کے سلسلے میں ہم تک جہاردہ معصومین علیہ السلام سے پہنچی ہیں، اور یہ امام وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کر کے بتایا کہ مشکلات میں بھی اللہ کی راہ میں انفاق کی، اور آرام میں، آسائشوں میں بھی اللہ کی راہ میں انفاق کی، اور اسی طرح سے اپنے غصے پر ضبط حاصل کیا، اپنے غصے کو پی جایا کرتے تھے اور لوگوں کو درگزر کر دیا کرتے تھے، لوگوں کی کوتاہیوں کو درگزر کیا کرتے تھے، بس اللہ کے محبوب ہو گئے۔ عزاداران محترم، معصوم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مومن سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ تو 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کیا کرتے ہیں، اور جب معصوم فرشتے مغفرت کرتے ہیں تو خداوند عالم ان گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہے، معصوم کی زبان سے جو ہے مغفرت کے جملے ادا کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بس اپنے ربط مصائب ہوتے ہوئے ہم دیکھیں کہ آج امام حسن کی بھی شہادت جو ہے، ایک تاریخ کے مطابق، کچھ روایتوں کے مطابق جو ہے امام حسن کی شہادت اسی روز واقع ہوئی۔ امام حسن کون ہیں؟ امام حسن وہ عظیم شخصیت ہیں جسے ہم سورہ کوثر کا چمن کہتے ہیں، جسے ہم سورہ کوثر کا چمن کہتے ہیں، اس کو فاطمہ زہرا کا حسن کہتے ہیں، سورت حیدر و صفدر کا جو عباس ہے نام، سورت حیدر و صفدر کا تو عباس ہے نام، سیرت احمد مرسل کو حسن کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ ایک شخص، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، کئی مرتبہ آپ نے اس واقعے کو سنا ہے، ایک شخص شام سے کوفہ کی جانب آیا رزق کی تلاش میں۔ جب رزق کی تلاش میں وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے پاس سامان سفر بہت تنگ تھا، لیکن وہ سامان سفر بھی اس کا جو ہے اس کے سفر کے دوران ختم ہو گیا، ساری رقم اس کی ختم ہو گئی۔ جب وہ کوفے پہنچا تو بڑا تھکا ہارا تھا، بھوکا تھا، اتنے میں اسے ایک باغ نظر آیا، ایک باغیچہ نظر آیا، اور اس میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک مالی اس باغیچے میں کام کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس مالی کی نظر اس شخص پر پڑی، اس نے کہا بڑے تھکے ہارے نظر آتے ہو، بھوکے پیاسے نظر آتے ہو، کئی پردیسی نظر آتے ہو، کیا تم کھانا کھانا چاہو گے؟ وہ کہتا ہے اگر آپ مہمان بنا لیں تو
تو ضرور میں آپ کے دسترخوان پر کھانا چاہوں گا۔ وہ مالی کہتا ہے جا ادھر میری گٹھری پڑی ہوئی ہے، اس میں کچھ روٹیاں ہیں، جا انہیں تناول کر لے۔ وہ شخص جاتا ہے، اس گٹھری کو کھولتا ہے، جیسے ہی گٹھری کو کھولتا ہے تو کیا نظر آتا ہے کہ سوکھی روٹیاں ہیں، اور اتنی زیادہ سوکھی تھیں کہ وہ چبانے کے لائق بھی نہ تھیں، دانتوں سے چبانے کے لائق نہ تھیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اگر میں ان سے جا کر کہوں گا تو انہیں برا لگ جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور انہیں شکریہ ہی ادا کر دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا مہمان بنایا۔ بڑے غریب، بڑے فقیر نظر آتے ہیں، شاید یہی روٹیاں انہیں میسر ہوئی ہوں۔ یہ مولا کے پاس جاتا ہے، مالی کوئی اور نہیں تھا لیکن مولائے متقیان تھی۔ جاتا ہے اور پھر امام اس سے سوال کرتے ہیں کیا کھانا کھا لیا؟ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مولا سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب بھی بھوکا ہے، جا تھوڑی دور پر جو ہے تجھے حسن مجتبیٰ کا گھر نظر آئے گا، وہاں چلا جا، وہاں جو ہے لنگر بچھا ہوگا، دسترخوان بچھا ہوگا، وہاں پر جا کر ان کے دسترخوان سے سیر ہو جا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ پتہ پوچھتے ہوئے امام کے گھر پر پہنچتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہر طرح کے کھانے اس دسترخوان پر میسر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹھتا ہے اور جب بیٹھتا ہے تو امام حسن خود اس کی خدمت کے لیے آتے ہیں، اور امام حسن خود اس کے لیے جو ہے پیالوں سے اس کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ ایک روٹی لیتا ہے اور ایک روٹی جو ہے اپنے سامان میں رکھتا چلا جاتا ہے۔ امام کچھ دیر دیکھتے رہتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ اے شخص، کیا تو اپنے شہر واپس جانا چاہتا ہے؟ کیا تو سفر کے لیے یہ روٹیاں جو ہے یہ اکٹھا کر رہا ہے، یہ ذخیرہ کر رہا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو میں تیرے لیے تیرے سفر کے لیے سامان بندوا دیتا ہوں، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اس طرح سے روٹیاں رکھنے کی ضرورت نہیں، میں خود تیرے لیے سامان بندوا دوں گا۔ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جو ہے اپنے لیے یہ روٹیاں نہیں رکھ رہا، بلکہ میں جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک باغیچے میں مجھے بڑا ایک نادار سا مالی نظر آیا، اور اس کے پاس جو ہے سوکھی روٹیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا، وہ اتنی سوکھی تھی کہ چبائی بھی نہ جاتی تھی۔ میں اس شخص کے لیے جو ہے ان روٹیوں کو رکھ رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ اپنا چہرہ اٹھا کے جب امام حسن کو دیکھتا ہے تو گویا حیران رہ جاتا ہے، اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو ہو بہو اس مالی کی شکل کے نظر آتے ہیں، جیسے وہ مالی کی نوجوانی پلٹ آئی ہو، وہ خود یہاں پر جو ہے میرے سامنے کھڑا ہوا ہو۔ امام جب اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہکا بکا اور پریشان ہے تو امام اس سے کہنے لگتے ہیں کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جس سے ملاقات کر کے آیا تھا وہ بھی بالکل آپ کی چہرے کی شباہت اس میں نظر آ رہی تھی، آپ کے چہرے میں ان کی شباہت نظر آ رہی تھی۔ وہ تو بزرگ تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی نوجوانی پلٹ آئی ہو، اور وہ خود جو ہے میرے سامنے اس وقت کھڑے ہوں۔ تب امام فرماتے ہیں بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی، کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی۔ احسان کی عادت تو پیکر سے چلی ہے، احسان کی عادت تو پیکر سے چلی ہے، یہ رزق ہے اس کا، میں حسن ہوں وہ علی ہے۔ صلوات بھیجیے عزاداران محترم، یہی امام حسن جس کی شہادت کا روز ہے۔ ہم جب مصائب معصومین علیہ السلام کو سنتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کہ مصائب اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے ان کو ضبط نہیں کر پاتے، ہم صرف سنتے ہیں اور اصل مصائب جو ہے وہ بھی نہیں سنتے اور ہم انہیں برداشت نہیں کر پاتے۔ عزاداران محترم، آپ سوچئے ہم پر آج ایک امام زندہ ہے جس سے آج کا دن منسوب ہے، آج ہم اس امام کو ان کے 2 جد کا پرسہ دینے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ مجلس ایصال ثواب ضرور ہے، لیکن یہ ایام عزا ہے،
یہ سید الشہداء کے ایام ہیں جہاں پر ہم وقت کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دیتے ہیں، لیکن آج ایسی قیامت ٹوٹی ہے کہ آج امام کو ان کے 2 اجداد کا پرسہ ہمیں دینا ہے، ایک امام حسن کا اور دوسرا ان کے ہی ماجائے امام حسین کا۔ عزاداران محترم، امام فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی 2 واسطہ دے کر دعا کرتا ہے نا تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ امام سے سوال کیا گیا، مولا وہ کون سے 2 واسطے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ کو واسطہ دینا ہو یا مجھے واسطہ دینا ہو تو ایک میری دادی کا دربار میں جانا اور ایک میری پھوپھی کی چادر کا چھن جانا اور ان کا بے ردا بازار و دربار میں پھرایا جانا۔ جب بھی مجھے کوئی 2 واسطے دیتا ہے میں اس کی دعا کو، اس کی حاجت کو کبھی رد نہیں کرتا۔ عزاداران محترم، ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری باقر العلوم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس سید الشہداء برپا تھی، اور جب مصائب پڑھے جا رہے تھے تو جابر نے اپنی آنکھوں پر رومال رکھ لیا۔ جب مصائب ختم ہوئے تو ایک مرتبہ امام نے جابر کو مخاطب کر کے کہا، اے جابر تم میرے جد کے مصائب پر روتے نہیں؟ جابر تمہیں میرے جد کے مصائب پر گریہ نہیں کرتے، روتے نہیں؟ جابر نے آنسوؤں بھرا رومال امام کے سامنے رکھا۔ مولا دیکھیے رومال آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے۔ امام فرماتے ہیں جابر اس طرح سے رومال رکھ کے اپنے آنکھوں پر نہ رویا کرو جابر، جابر میرے جد کے لیے ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان لال کے لاشے پر رویا کرتی ہے جابر، اس لیے کہ میرے جد کو بے گور و کفن کربلا میں قتل کر دیا گیا، ان پر رونے کی اجازت نہ دی گئی جابر۔ عزاداران محترم، جعل اللہ من الباکین، اللہ تعالیٰ آپ کو رونے والوں میں شمار کرے۔ صادق آل محمد آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، بیوی اپنے رومال میں آپ کی آنسوؤں کو جگہ عنایت فرمائے اور مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ جب امام زمانہ سے کسی کی ملاقات ہوئی تو امام نے یہی فرمایا، دیکھو جب تم واپس پلٹنا تو میرے شیعوں کو پیغام دینا کہ جب بھی میرے جد حسن مجتبیٰ کے مصائب پڑھے جائیں تو ان کے سب سے سخت مصائب ضرور پڑھے جائیں۔ وہ شخص کہتا ہے، مولا جب میں آپ کے جد کے مصائب پڑھتا ہوں تو پھر میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جد کو زہر دغا دیا گیا، اتنا شدید وہ زہر تھا کہ آپ کے جد کے کلیجے کٹ کٹ کے تشت میں نکلا کرتے تھے۔ امام فرماتے ہیں یہ میرے جد کے سب سے سخت مصائب نہیں ہے، مولا میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب مولا گھر سے باہر جاتے تھے تو لوگ انہیں اذیتیں پہنچاتے تھے، لیکن جب گھر پلٹ کر واپس آتے تھے تو بیوی اذیت پہنچایا کرتی تھی۔ امام فرماتے ہیں یہ بھی میرے جد کے سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہتے مولا میں لوگوں کو یہ بھی بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کے جد کا جنازہ لے جایا گیا تو اس جنازے پر تیر مارے گئے۔ آپ کے جد کا جنازہ واحد جنازہ تھا جو گھر دوبارہ آیا اور پھر لے جایا گیا، اور سید الشہداء جناب زینب کبریٰ اس جنازے سے تیر نکالتے رہے۔ امام فرماتے یہ بھی میرے جد کے سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہتا ہے مولا میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کے جد کی یہ حسرت تھی کہ انہیں نانا کے پہلو میں دفنایا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی بھی اجازت نہ دی مولا۔ امام فرماتے یہ بھی میرے جد کے سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہتا ہے مولا اب
مجھے اس کے آگے نہیں معلوم آپ کے جد کے مصائب کیا ہے۔ ماں فرماتے ہیں میرے جد حسن مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے، ارے مدینہ ایک شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، اس گلی کے دروازے پر رسول کی رحلت کے بعد لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ جب اس دروازے کو آگ لگائی تو میں حسن مصطفیٰ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت میرے بھیا حسین نے وہ نہ دیکھا جو میں نے دیکھا، ارے ملعونوں نے دروازے کو آگ لگائی، وہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو پہ گرا۔ ماں نے ایک مرتبہ فضا کو پکارا، اے فضا میری مدد کو آؤ، میرے شکم میں محسن شہید ہوا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں کہوں گی مولا آپ کے جد ماجدہ کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ان کا پہلو شکستہ ہوا، آپ وہ برداشت نہ کر پاتے تھے۔ جب بھی ایک راستے سے گزرتے تھے سامنے سے اس کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے تو اپنا رخ تبدیل کر لیا کرتے تھے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ مولا ذرا کربلا میں آئیے، جب آپ کے بھائی کا لاشا کربلا میں پڑا ہوا تھا، ایک مرتبہ ننھی سی 3.5 سالہ ان کی لاڈلی جب اپنے باپ کے لاشے پر آئی اور گریا کرنا شروع کیا تو کبھی شمر نے تماچے مارے، کبھی پشت تازیانوں سے لال کی، ارے بچی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ ہاں ساداران محترم، یہ وہ ایام سکینہ ہے نا جہاں پر حسین کی لاڈلی اپنے بابا کے بغیر جی نہ سکی اور شام کے زندان میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ ارے جب وہ شام آئی، جب سکینہ کو نیند آئی، ایک مرتبہ جب نیند کھلی اور بابا کو پکارا، میں نے تمام مصائب کو چھوڑا، لیکن جب وہ مرحلہ آیا جب ایک خاموشی طاری ہوئی، سید سجاد آگے بڑھے، سکینہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، ارے کوہرام برپا ہوا، ہر بی بی واہ حسینہ واہ حسینہ کے نعرے لگاتی تھی، لیکن ایک بی بی رباب تھی جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی، جس طرف جاتی دیواروں سے ٹکراتی اور فرماتی ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جب سکینہ کا لاشا قبر میں اتارنا چاہا، دہاڑے مار کر رونے لگے۔ امام محمد باقر اپنے بابا سے سوال کرتے ہیں، بابا آپ اس طرح سے چیخے مار کر کیوں رو رہے بابا؟ آج تک اس طرح سے آپ کو گریا کرتے نہ سنا بابا۔ سید سجاد فرماتے ہیں، اے باقر جب سکینہ زندہ تھی کئی مرتبہ مجھ سے پوچھتی تھی، اے میرے بھیا سجاد مجھے بتائیے کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے گا وہاں شمر ملعون تو نہیں آئے گا؟ مجھے شمر سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں اپنے بابا کا قبر میں رونا چاہتی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ،
پروردگار تیرے اسم اعظم کا واسطہ، تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ، بار الہ تجھے تیرے حبیب اور ان کے اہل بیت اطہار کا واسطہ، تجھے فاطمۃ الزہرا اور ان کے فرزندوں کا واسطہ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ وہ آ کر تمام مظلومین کا خصوصاً اپنے جد اور جدہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لے سکے۔ اس غیبت کے دور میں تمام ہم و غم و آلام کو وقت کے امام سے درگزر فرما۔ اس غیبت کے دور میں ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی بیمار ہیں، خصوصاً جو کووڈ کی بیماری میں مبتلا ہیں، سید الساجدین کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں، محبت امام حسن کے طفیل میں، محبت امام کاظم کے طفیل میں، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم نے جو بھی ناقص اور معیوب اعمال اور عبادتیں تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں، اور یہ تمام مجالس عزا جو برپا کی جا رہی ہیں، پروردگار اپنی بارگاہ میں انہیں شرف قبولیت عنایت فرما۔ بار الہ اس کووڈ کی وبا کو، بلا کو ہمارے درمیان سے دفع کر کے تمام بند راستوں کو کھول دے، تاکہ ہم دوبارہ سے حج اور زیارات معصومین علیہ السلام کی سعادت حاصل کر سکیں۔ ہم سب کو وقت کے امام کے چہرے پر نور کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے والدین کے سائے کو ہم پر سلامت رکھنا، ان کی عمر دراز فرما، انہیں صحت بخشنا، اور جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ بار الہ ہم سب کو وقت کے امام کے چاہنے والوں میں، ان کے منتظرین میں، حتیٰ کہ ان کے شیعوں میں جگہ عنایت فرما۔ ہم سب کو ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما، اور ہم سب کو پروردگار اس دنیا میں اور آخرت میں نمایاں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ بار الہ جو بھی رزق کے لیے پریشان ہیں، ہم سب کو حلال، طیب اور وسیع رزق عنایت فرما، اور ہر ایک کے رزق میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ آواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بار الہ ان سونوں کو بارہ امام چہاردہ معصومین علیہم السلام، تمام شہداء اسلام، خصوصاً سید الشہداء کو، تمام شہداء کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا، امام کاظم اور امام حسن مجتبی علیہم السلام کو نذر فرماتے ہوئے مرحوم رمضان علی چگن لکھا ویرانی اور مرحوم ظہیر الحسن رضوی ابن بشارت حسنین رضوی اور کل مرحومین مومنین اور مومنات کی ارواح کو ایصال فرمایا۔ بار الہ ان سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں، محبت اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں ان کی مغفرت فرما، ان کے اعمال صالحہ کو آخری حجت کی محبت میں قبول فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، ان کی قبروں کو وسیع کشادہ اور منور فرما، تمام عذاب قبر سے خصوصاً فشار قبر سے انہیں محفوظ فرما، تمام برزخ کے مرحلوں کو ان کے لیے سہل و آسان فرما، ان کی ارواح کو وادی السلام پہنچا کر انہیں سعادت نصیب فرما، روز حساب ان کے اور ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی جوار رحمت میں
جوار معصومین علیہم السلام میں اعلیٰ علیین میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار اللہ تجھے عیسائی مبارکہ کا واسطہ، سید الساجدین کا واسطہ، وقت کے امام کو صحت اور سلامتی عطا فرما، اور ان کے طفیل سے جو بھی بیمار اور مریض ہیں، خصوصاً جو کووڈ کے شکار ہیں، پروردگار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہم سب کو صحت عطا فرما تاکہ تا زندگی عزاداری سید الشہداء اور تیری عبادت میں صرف کر سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماتم حسین حسین سناتی ہے مجھ کو پھوپھی جاں کہانی، کروں کیا مگر نیند آتی نہیں ہے. چلے آؤ بابا، چلے آؤ بابا، مجھے خاک پر نیند آتی نہیں ہے. چلے آؤ بابا، چلے آؤ بابا، مجھے خاک پر نیند آتی نہیں ہے. کلیجے میں اٹھتا ہے ایک درد ایسا کہ جس کے لیے نہ دوا نہ دلاسا. میں کل تک تو سینے پہ سوتی تھی بابا، یہی سوچ کر نیند آتی نہیں ہے. چلے آؤ بابا، چلے آؤ بابا، مجھے خاک پر نیند آتی نہیں ہے. ہوا کیوں نہ جانے ستم گر زمانہ، کبھی گڑ کی یادیں کبھی تازیانہ. یہی خوف ہے جو ستاتا ہے مجھ کو، اسی بات پر نیند آتی نہیں ہے. چلے آؤ بابا، چلے آؤ بابا، مجھے خاک پر نیند آتی نہیں ہے. رلاتی ہے مجھ کو لعینوں کی باتیں، گزرتی ہیں ایسے یتیمی کی راتیں. کہیں شمر آ کر تماچے نہ مارے، ہے دل میں یہ ڈر نیند آتی نہیں ہے. چلے آؤ بابا، چلے آؤ بابا، مجھے خاک پر نیند آتی نہیں ہے. خبر ہے یہ مجھ کو خطا میری کیا ہے، یہی نہ کہ جد میرا مشکل کشا ہے. سنائے وہ مشکل کشا مجھ کو لوری، انہیں دو خبر نیند آتی نہیں ہے. چلے آؤ بابا، چلے آؤ بابا، مجھے خاک پر نیند آتی نہیں ہے. یتیمی کا احساس ہی ایک ستم ہے، مسلسل تڑپنے سے ہونٹوں پہ دم ہے. اگر اب یہ زندہ نہیں گھر ہے میرا، چلے آؤ پر نیند آتی نہیں ہے. چلے آؤ
आती नहीं है। कभी मैंने सोचा नहीं था ये बाबा कि तुमसे बिछड़ कर भी जीना पड़ेगा, तुम्हारे बिना ही मुझे अब है जीना, यही जान कर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे ख्वाब पर नींद आती नहीं है। भूखी जा से अक्सर सुना है ये नामा, तड़पता है बन में शहरी का लाशा, मेरे पास आ जाओ मातल से बाबा, तुम्हें भी अगर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। हुसैन 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 हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। वो लाडली शबीर की, वो लाडली, सीने पे जो शह के पली, सीने पे जो शह के पली, जिसकी आवाज़ में जली, मुंह पर तमाचों के निशान, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। गले खंजर चले, प्यासे गले खंजर चले, चादर छिनी खेमे जले, चादर छिनी खेमे जले, आभास के परचम डले, रोकर करे ये बेटियां, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। रोकर करे कासिम की माँ, रोकर करे कासिम की माँ, मारा गया आदम जवां, मारा गया कासिम जवां। ऐ लाल मैं ढूंढूं कहाँ, मैं भी तेरी तेरा तेरा, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। वो असगरे बेशीर था, वो असगरे बेशीर था, और हुरमला का तीर था, और हुरमला का तीर था। प्यासा गला क्यों कर चढ़ा, जमीन और आसमां, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। गरीब आ गई, शाम गरीब आ गई, आबिद को गैरत आ गई, आबिद को गैरत आ गई, तेरे पे ज़ैनब आ गई, अब्बास और अकबर कहाँ, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم اپنا رسول اللہ، السلام علیکم اپنا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم جمیعاً تمام شہداء کربلا واسیران کربلا و یتیمان کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رجا روحی و جسمی لقل فدا و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الجمال، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام انس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسح اللہ مخرجک وجہورک انشاءاللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الہی عزم البلاء وبرح القفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاغت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وعليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين غرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 السعد 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 الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.